بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات، رمضان کی بارش اور ایمان کی ہریالی ہونے کو ہے۔ آخرت کے طلبگاروں کا من پسند موسم آیا جاتا ہے۔ خوش نصیب تیاریوں میں لگے ہیں اور بد نصیب انہی عفونت زدہ اہداف میں گم۔ پار لگنے والوں کے جذبے بخدا اسی دنیا میں بولتے ہیں، ان کے تمتماتے چہرے آپ اپنا بیان ہوتے ہیں۔ عبادت کے لمحات میں ان پر آتے جاتے رنگ کبھی ملاحظہ کرنا۔ یقین کرو آخرت کے خریدار اس موسم میں آرام، چین اور نیند تک بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے حضرات و خواتین، ذرا ہم بھی فصل آخرت کے کاشتکار بنیں، ابد کے دیس میں کچھ اپنی تعمیرات کرتے جائیں۔ بھائی، سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ ہے اس آلے کی اصلاح جو عالم بالا سے اتصال کروانے کے لیے تمہارے وجود میں نصب ہے۔ اس کے بغیر سمجھو انسان گونگا، بہرا اور اندھا ہے، نہ ادھر کی بات اس کے کان پڑے، نہ یہ ادھر والوں کو اپنی سنا سکے، اور نہ ان حقائق کو ہی دیکھ سکے جو کتابوں اور رسالتوں کے ذریعے اس تک پہنچائے گئے، بلکہ اس کے بغیر یہ ان حقائق کو نہیں دیکھ سکتا جو خود اسی کے چاروں طرف پھیلا رکھے گئے ہیں اور جن پر غور و فکر کر کے اس کو تخلیق کی اس پوری کہانی کو سمجھنا اور خالق تک پہنچنا ہے۔ بلکہ اس کے بغیر، اس آلے کے بغیر یہ خود اپنے نفس میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا جو اس کے اپنے حرکات و سکنات میں بولتا ہے، یعنی مطلق جاہل اور علم و معرفت سے یکسر کورا۔ اس جہان مری کے پیچھے اس کی بلا سے کچھ ہے ہی نہیں، اس کے لیے یہی روٹی پانی کی دنیا ہے، اس کے ماورا کچھ نہیں۔ اب تم خود بتاؤ، روزہ ایسے آدمی کے لیے کیا معنی رکھے گا؟ نماز جو ہر چند ساعت بعد تم سے کسی عظیم تر جہان کی جستجو کرواتی ہے، ایسے بھلے مانس کے لیے اٹھک بیٹھک سے بڑھ کر کیا مفہوم رکھے گی؟ غرض عبادت اور خشیت کے جملہ اعمال اور رویے ایسے آدمی کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی کہ اس آدمی کے وجود کا وہ اہم ترین گوشہ جو علوی حقائق و احساسات کا محل ہے، اس کے ہاں ناکارہ اور زنگ آلود پڑا ہے، جسے درست کرنے کی کبھی اس کو فکر نہیں ہوئی۔ تو اب ذرا اس آدمی کا اندازہ کرو جو اپنے قلب کی سرگرمی سے تو سراسر غافل ہے، البتہ معدے کو خوب چالو حالت میں رکھے ہوئے ہے۔ ایسے آدمی کے لیے روزے کا مطلب بھی، روزہ اس کا مطلب بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ سحری اور افطاری ہے۔ ابدی جہان کی جستجو کرنے والا یہ آلہ ہی اگر کہیں پر خراب پڑا ہے، ابدی جہان کی جستجو کرنے کے لیے ایک آلہ جو نصب تھا یہاں خراب پڑا ہے، تو یہاں معبود کی عبادت اور پہچان کا شعور کہاں سے ہے؟ تو بھائی، سب سے پہلے اپنے اسی چھپے گوشے کی خبر لو۔ اگر یہ ناکارہ ہے تو سمجھو نہ خدا کے اتارے ہوئے کلام کا اس پر کوئی اثر اور نہ رسول کی لائی ہوئی حکمت کا۔ کتاب اور سنت خواہ اپنی جگہ حقیقت جو ہے، کتاب اور سنت اس حقیقت کا کتنا ہی بڑا سرچشمہ کیوں نہ ہو، مگر ایسے شخص کو اس سے کیا؟ اس کے لیے تو نہ خدا کے کلام میں کوئی پیغام اور نہ رسول کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے آدمی کے لیے تو یہ پوری کائنات گونگی ہے۔ خدا کو پہچاننے، خدا کو چاہنے، خدا سے ڈرنے کی جو صفت ہے انسان کے اس گوشے میں ہی تو پائی جاتی ہے۔ اگر یہی اس کے ہاں مدفون پڑی ہے تو کہاں کی محبت، کہاں کا خوف، کہاں کی عبادت، کہاں کی جستجو آخرت؟ ایسا آدمی خیر کے لیے یقیناً منہ تو بہت بہت کھولے گا، جیسا کہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تاہم خیر کے سرچشمہ ازلی سے یہ شخص منہ موڑ کر ہی رکھے گا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ تو اس درماندگی کا سبب اب خود اندازہ کر لو، خیر کی طلب بہت ہے مگر خیر کے سرچشمہ سے مکمل اعراض ہے۔
اندازہ کر لیں. خیر کی طلب بے حد ہے، خیر کے سرچشمے سے اعراض ہے، منہ موڑ رکھا ہوا ہے. حالانکہ اصل خوشبختی یہ تھی کہ خیر کے اس منبع ہی کو پالے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر والخیر بیدیک. چنانچہ عالم بالا کے ساتھ تعامل، عالم بالا کے ساتھ تعامل، انٹریکشن اور اتصال، کمیونیکیشن عالم بالا کے ساتھ، اس کی یہ جو طبعی استعداد تمہارے وجود کے جس حصے میں ودیت کر رکھی گئی ہے اور جس کو تمہیں اب خوب خوب نکھارنا ہے، وہ تمہارا قلب ہے. اس کو سنوارے اور حاضر کیے بغیر نہ کوئی علم نافع اور نہ کوئی عمل صالح. اور سچ پوچھو تو یہ 4 روزہ محنت جس کو تم دین یا ایمان کہتے ہو، اس کا مطلب ہے ہی تمہارے وجود کے اس حصے کو کارآمد رکھنا. سب امتحان سمجھو اسی کا ہے. سفر آخرت پر روانہ ہونے کے لیے اس جہان سے بس انسان کو یہی پونجی درکار ہے، قلب سلیم، ایک شفاف نفیس قلب. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن جب مال کام دے گا اور نہ بیٹے سوائے وہ شخص جو خدا کے پاس ایک صحیح سالم دل لے آیا. قلب سلیم یعنی ایک صحیح سالم دل جو خدا کے سوا کسی معبود کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے فقر و ذلت کے بند کبھی کسی اور ہستی کے آگے کھولنے کا روادار نہ ہوا ہو. اس ایک کے سوا نہ کسی سے لو، نہ کسی سے امید، نہ کسی پر سہارا، نہ کسی سے دعا، نہ اس ایک کے سوا کسی در کی مجاورت، اور نہ اس کے علاوہ کوئی سرکار جس کا یہ گرویدہ ہو. یعنی وہ شخص جو تمام زندگی شرک سے دامن کش رہا اور بندگی و نیاز کے سب جذبات خالص سے خالص تر شکل میں عبادت کے اس اصل محل پر ہی نچھاور کرتا چلا گیا. یعنی اس پونجی کو یہاں سے بچا لے جانے کے لیے یہ شخص مسلسل فکر مند ہے، شیاطین کے ہاتھوں لٹنے سے ہر دم ہوشیار، قدم قدم پر لگی گھاتوں سے بچتا چلا گیا. قلب سلیم وہ دل جو خدا کی چیز یعنی عبادت، گرویدگی، اطاعت، خدا کی چیز خدا ہی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور پاکیزہ سے پاکیزہ حالت میں بچا رکھنے میں کامیاب رہا. قلب سلیم ایک پاکیزہ صاف ستھرا دل جو رذائل سے، گھٹیا پن سے بچتا اور پل پل خدا کا نام لیتا رہا. یہی اس کی زندگی اور یہی اس کی سلامتی. قلب سلیم جس کی اصل حالت کو برقرار رکھنے کی صورت یہی تمہاری نماز ہے. یہ قلب، ہم نے پہلے کہا، یہی مجاہدہ دراصل یہ قلب سلیم کو جو ہے وہ پیدا کرنا اور بچا رکھنا ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کی اصل حالت پر یہی تمہاری نماز ہے، قربانی ہے، صیام ہے، طواف ہے، تمہارا یہی جہاد اور مجاہدہ، ترک سیئات، خدا کے باغیوں سے تمہاری بغاوت، خدا کے باغیوں سے تمہاری عداوت اور خدا کے وفاداروں سے تمہاری دوستی اور وفاداری. دینا تو خدا کی خاطر اور نہ دینا تو خدا کی خاطر، محبت تو خدا کی خاطر، بغض تو خدا کی خاطر، حق سے مطلق وابستگی اور باطل سے مطلق بیزاری. قلب سلیم جس کی تازگی اور پاکیزگی یہ ہے کہ تم اس پر معصیت کی آلائش نہ آنے دو اور اطاعت کے نفیس جوہر سے ہی اس کو لبریز رکھو، اور جہاں کچھ آلائش لگ ہی جائے وہاں اس کو توبہ اور انابت کے پانی سے دھو، پھر ہر دم اس کو خدا کی حمد اور تسبیح سے معطر رکھو. تبھی فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. خدا تمہاری شکلوں یا تمہارے مال و دولت کو دیکھنے والا نہیں، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. انسانی وجود میں قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے، جبکہ باقی اعضاء اس کے جنود اور پیادے. فرما روا یہ ہے، باقی اعضاء اس کے تابع اور خدمت گزار.
تو پھر جناب خدا کو بھی تمہارا یہ دل ہی چاہیے. اسی سورما کو خدا کی چوکھٹ پر جھکانا اصل مقصود ہے. پیادوں اور ہرکاروں کا کیا ہے؟ دین اور عبادت اصل میں یہ ہے، اس کو جھکانا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. تمہاری اس مملکت کا فرما روا، اگر یہ جو فرما روا ہے یہ اگر خدا رب العالمین کا زیر نگیں ہو جاتا ہے تو پوری یہ مملکت خدا کی قلمرو ہو جاتی ہے. اندازہ کر لیجئے تب وہ اعمال بھی جنہیں لوگ دنیا کے اعمال سمجھتے ہیں، دنیا کے اعمال جن کو لوگ سمجھتے ہیں، تمہارے حق میں عبادت اور توشہ آخرت ٹھہرتے ہیں. یہی دنیا کے اعمال جن کو لوگ سمجھتے ہیں. بصورت دیگر وہ اعمال بھی جنہیں لوگ مذہب اور آخرت کے اعمال کہتے ہیں، فی الواقع تمہارے حق میں دنیا کے اعمال ہی رہتے ہیں. اگلے جہان تک چل کر جانا ان اعمال کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ سارا فرق اس قلب سے آیا جو در حقیقت عبادت اور نیت کا محل ہے. انسان کی کل حقیقت اصل میں اس کا یہ قلب اور شعور اور وجدان ہی ہے. باقی اشیاء جو ہیں، انسان کا جو قلب اور شعور اور وجدان ہے، اس کے علاوہ جو باقی اشیاء ہیں ان میں تو جانور شاید انسان سے کہیں آگے ہوں. چنانچہ تمہارے وجود کا وہ حصہ جو عالم، باخبر اور ادراک کا محل ہے اور جہاں امانت اور دانائی پنپتی ہے، وہ تمہارا قلب ہے. یہی در حقیقت شرائع کا مخاطب، اسی سے عالم بالا کے سب تقاضے اور مطالبے، اور یہی ثواب اور عذاب کا اصل محل. علم کا محل بھی یہ اور تقوی کا بھی، اخلاص کا بھی صدر مقام یہی اور نفاق کا بھی، محبت کا بھی اور بغض کا بھی، یقین کا بھی اور شکوک و شبہات اور وسواس کا بھی. کفر ہوتا ہے تو وہ در حقیقت یہاں ہوتا ہے. ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے تو وہ اس چشمے سے پھوٹ کر آتا ہے. خشیت، انابت، طمانینت سب اسی منبع سے نکلتے ہیں. بس خدا کا عالم، خدا سے اتصال کرنے والا، خدا کے ہاں تقرب پانے والا، خدا کا نوکر اور مزدور، خدا کی جانب دوڑ لگانے والا اور خدا کا مجاور جا بننے والا کوئی گوشہ تمہارے اندر رکھ چھوڑا گیا ہے تو وہ اصل میں تمہارا یہ دل ہے. باقی اعضاء تو محض اس کے چلائے چلتے اور اس کے بٹھائے بیٹھتے ہیں. یہی وہ گوشہ ہے جو خدا کے ہاں اصل میں قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ غیر اللہ کے علائج سے بچ گیا ہو. یہی وہ گوشہ ہے جو درماندہ اور باریابی سے محروم رہتا ہے اگر وہ غیر اللہ کے زیر تسلط رہ گیا ہو. یہی ہے جو تزکیہ پا کر فلاح پا جاتا ہے، اور یہی ہے جو گناہ میں لت پت ہو کر نامراد پڑا رہتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. روشنی ہو تو یہاں سے پھوٹتی ہے، اعضاء محض اس کی شعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں. تاریکی اور بدکاری یہاں جنم لیتی ہے، اعضاء صرف ان غلاظتوں کے باہر آنے کے راستے ہیں. اس کی صحت سے پورے وجود کی صحت اور اس کے فساد سے پورے وجود کا فساد. سبحانک اللہم و بحمدک.